السلام علیکم دوستو، شکاریات میں مبنی ایک اور کہانی پیش خدمت ہے۔ مالا فارسٹ کے 3 درندے۔ پاکستان آنے سے 6 ماہ قبل کا ذکر ہے۔ مجھے ایٹی یا یو پی سے اپنے عزیزوں کے ساتھ شکار کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مالا فارسٹ جانے کا اتفاق ہوا۔ شکار کھیلے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ کاروباری مصروفیت نے سست و تند آسان بنا دیا تھا۔ شہری زندگی نے اعصاب مستحمل کر دیے تھے اور جنگلوں کی مست کر دینے والی بھینی بھینی خوشبو سونگھے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ میں ایٹیا گیا تو اس سلسلے میں تھا کہ چند روز سسرال میں آرام کرنے کے بعد بیگم کو ساتھ لے کے بمبئی آ جاؤں گا، لیکن وہاں پہنچ کے اچانک شکار کا پروگرام بن گیا۔ علی گڑھ، بریلی، آگرہ اور کاسنجنگ کے عزیز جمع ہو گئے اور پھر 8-10 نوجوانوں کی ایک ٹولی دھوم دھام سے فارسٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ یو پی میں سردی خوب شباب پر تھی۔ 4 بجے صبح ہم لوگ بریلی سے جنگل کو روانہ ہوئے۔ مالا فارسٹ میں پہنچ کر مجھے اس تیزی کے ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں غیر شعوری طور پہ جنگل میں کسی ایڈونچر کا متلاشی تھا۔ 10-12 میل اندر جانے اور کئی خمدار سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس مقام پہ جا پہنچا جہاں میں نے گلدار کو ہلاک کیا تھا۔ میں نے وہاں جیپ روک دی اور پھر جیپ سے اتر کے ہم تینوں پیدل چلتے ہوئے اس ٹیلے تک پہنچے جہاں 4 سال قبل میں نے اس درندے کے ساتھ زندگی اور موت کی خوفناک جنگ لڑی تھی۔ گول پتھر پہ بیٹھ کے میں نے سگریٹ سلگایا اور ساتھیوں کو گلدار کے شکار کا واقعہ سنانے لگا۔ ابھی ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کچھ فاصلے پر شیر کی گرج اور نیل گائے کی ڈکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد درندوں کے غرانے اور ایک دوسرے پہ جھمٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ عام طور پہ رات کے جاگے ہوئے درندوں کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ دوپہر تک جنگل میں نسبتاً امن ہوتا ہے اور خاموشی طاری رہتی ہے۔ چھوٹے جانور اور پرندے خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ دوپہر کے بعد درندوں کی آمد و رفت شروع ہوتی ہے اور غروب آفتاب کے بعد اس میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جب شہر سوتے ہیں جنگل جاگتا ہے اور جب جنگل سوتے ہیں تو شہروں میں زندگی کی گہما گہمی شروع ہوتی ہے۔ ایسے ناوقت درندے کے غرانے کی آواز سن کے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے جلدی سے رائفل کو لوڈ کیا۔ میری اور ساتھیوں کے پاس نئی 12 بور کی بندوقیں تھیں۔ ہم تینوں محتاط قدموں سے آوازوں کی سمت بڑھے۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا اور سرکنڈوں کی جھاڑیوں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ شیر پھر زور سے گرجا۔ اتنے قریب سے شیر کی دہاڑ سن کے میرا دل خوف سے لرز اٹھا۔ میرے دونوں ساتھی نوعمر لڑکے تھے۔ ان کے چہرے دہشت سے زرد ہو گئے۔ ان بیچاروں کا شوق شکار چھوٹے موٹے جانوروں اور پرندوں تک محدود تھا۔ ان میں سے ایک نے تو پھر بھی تھوڑی سی جسارت کا مظاہرہ کیا، مگر دوسرے نے میرا بازو تھام لیا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، واپس چلیں بھائی جان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ مجبوراً میں اس کے ہمراہ واپس پلٹا اور ہم تیز تیز قدموں سے ٹیلا عبور کر کے سڑک پہ پہنچ گئے۔ ہمارے پیچھے جنگل درندوں کے غرانے اور شیر کے دہاڑنے سے بدستور گونج رہا تھا۔ دونوں لڑکوں کو جیپ میں بٹھا کے میں پھر گول پتھر کی طرف پلٹا۔ آوازوں سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے 2 شیروں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ میرے اندر کا شکاری مجھے شہ دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی تماشا ضرور دیکھوں گا۔ مجھے افسوس تھا کہ ایسے موقع پر میرے پاس مووی کیمرہ نہیں تھا، وگرنہ میں اس جنگ کو فلما لیتا۔ بلند و بالا سرکنڈوں کے پاس پہنچ کے میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دائیں طرف پیپل کا ایک درخت تھا جس کی شاخیں سرکنڈوں کے اوپر پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے رائفل کندھے سے لٹکائی اور اللہ کا نام لے کے تیزی سے درخت پہ چڑھنا شروع کیا۔ کافی بلندی پہ پہنچ کر میں نے ایک موٹی شاخ کا سہارا لیا اور تنے میں
ٹیک کر سرکنڈوں کے پار کھلے میدان کی طرف دیکھا۔ لمبی گھاس کے ایک بڑے کتے پہ شیر اور تندوے کے درمیان خوفناک جنگ جاری تھی۔ ان کے قریب کھلی زمین پر ایک فربا نیل گائے خون میں نہائی ہوئی پڑی تھی اور دونوں درندے انتہائی خون خواری کے ساتھ ایک دوسرے سے گفتم گفتہ تھے۔ دونوں جوان اور طاقتور تھے۔ نصف گھنٹے تک میں درخت پہ بیٹھا ان کی ہولناک جنگ کا تماشا دیکھتا رہا۔ ان کے غرانے اور دہاڑنے سے پورے جنگل پہ ایک ہیبت سی طاری تھی۔ دونوں انتہائی پھرتی سے پیترے بدل بدل کے ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے تھے۔ ان کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا۔ تندوا شیر کی نسبت زیادہ پھرتیلا اور چالاک تھا۔ شیر تندوے سے زیادہ طاقتور اور جسیم۔ ہر بار جب شیر جست لگا کے تندوے کی گردن دبوچنے کی کوشش کرتا، وہ پھرتی سے گردن بچا جاتا اور پنجوں سے شیر کا منہ نوچ لیتا یا اس کی پشت کی کھال ادھیڑ دیتا۔ شیر نے 2 مرتبہ تندوے کے پہلو میں اپنے پنجے گاڑ کر اس کے بازو کو چبانے کی کوشش کی۔ اس ہولناک کشمکش میں دونوں درندے نڈال ہو چکے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت دیر تک خون ریز جنگ کے بعد شیر نے تندوے کی گردن دبوچ لی اور اسے زمین پہ چت کر کے اس کے پیٹ پہ سوار ہو گیا۔ تندوے نے پوری طاقت سے تڑپ کر اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے دانت اور پنجوں سے اسے پوری طرح جکڑ رکھا تھا۔ تندوا بے تحاشا اپنے پنجوں سے شیر کا پیٹ پھاڑنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ دونوں درندے درد اور تکلیف کی شدت سے کرا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور ایک دوسرے کے جسموں میں اپنے ناخن اور دانت پیوست کر کے سسک رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد تندوے نے مدافعت ترک کر دی۔ شیر نے اس کی گردن کو دانتوں سے چبا لیا۔ تندوے کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ بحد مشکل شیر نے اس کی گردن سے اپنے دانت ہٹائے، سر اٹھا کر ایک بار زور سے گرجا جیسے کسی کو آواز دے رہا ہو۔ چند لمحوں تک غضبناک نظروں سے تندوے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے پلٹ کے نیل گائے کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر اسی انداز میں گرجا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لڑکھڑاتا ہوا نیل گائے کی طرف بڑھا اور اچانک نقاہت اور کمزوری کے مارے اس کے مردہ جسم پہ گر گیا۔ میں بہت دیر تک درخت پہ بیٹھا ان کی طرف دیکھتا رہا۔ دونوں درندے بے حس و حرکت پڑے تھے، یہ جاننے کے لیے کہ شیر ابھی زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ میں نے ایک شاخ توڑ کے اس کی طرف پھینکی، لیکن اس کے جسم میں زندگی کے کوئی آثار نہ آئے۔ دونوں درندے مٹی کی ڈھیر کی طرح خاموش پڑے ہوئے تھے۔ جب مجھے شیر کی موت کا یقین ہو گیا تو میں نے رائفل کندھے سے لٹکائی اور آہستہ آہستہ سنبھل کے درخت سے نیچے اترا۔ سرکنڈوں سے گزرتا ہوا جب میں اس قطعے میں داخل ہوا تو غیر شعوری طور پہ خوف کی لہر میرے جسم میں تہر گئی۔ چاروں طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ نیل گائے اور تندوے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ شیر کا سر نیل گائے کے پیٹ پہ پڑا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے سو رہا ہو۔ اس کو اس عالم میں دیکھ کر بھی قریب جانے کی ہمت نہ پڑ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اچانک آنکھیں کھول کر دیکھے گا اور گرج کر حملہ کر دے گا۔ میری چھٹی حس نے مجھے ٹونکا دیا۔ میں نے رائفل کے دستے سے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دور دور تک ویرانی تھی۔ درختوں پہ چند کوے کائیں کائیں کرتے ہوئے ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے اور نیچے 3 جانوروں کے بھاری بھرکم لاشیں خاک و خون میں لتھڑی ہوئی پڑی ہوئی تھیں۔ چند قدم شیر کے قریب جانے کے بعد مجھے پھر اعصابی بے چینی کا احساس ہوا۔ دل کسی انجانے خطرے سے ڈرنے لگا۔ میں نے چند لمحوں کے لیے رک کر اپنے اعصاب کو تسکین دینے کی کوشش کی۔ تینوں جانور مجھ سے 5-10 قدم کے فاصلے پہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے بغور ان کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا۔ سرکنڈے ہوا کے جھونکوں سے جھوم رہے تھے اور قدموں کے نیچے پھیلی ہوئی گھاس پانی کی طرح موجوں کی طرح لہرا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ مجھے اپنے پیچھے شاخوں سے کھڑکھڑانے کی آواز آئی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کے دیکھا۔ سرکنڈوں کی گھنی جھاڑیوں میں مجھے کسی جانور کے گزرنے کی جھلک نظر آئی۔ میری نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا مقام پر جہاں جھاڑیاں چھدری تھیں، ایک
जवान शेरनी का सर उभरा, फिर वो खूनबार आंखों से मेरी जानिब घूरती हुई मिट्टी के एक तोदे पे खड़ी हो गई। ये गालिबन इसकी शेर की मादा थी, क्योंकि शेर की लाश देखकर वो गुस्से और रंज के आलम में ज़ोर से गरजी के मेरा दिल दहल गया। ख़तरे का एहसास करते ही मैंने अपना एक घुटना ज़मीन पर टेक दिया और राइफ़ल की नाल तेज़ी से शेरनी की तरफ घुमाकर इसका सर का निशाना लिया। शेरनी ने गुर्रा के अपने जिस्म को सुखोड़ा और मेरी जानिब एक जस्त लगाने के लिए उछली। मैंने ट्रिगर पे अपनी उंगली को दबा दिया। राइफ़ल की नाल ने शोला उगला और शेरनी हवा में कलाबाजी खाती दहाड़ती हुई दम से ज़मीन पे गिर गई। लेकिन दूसरे लम्हे फिर वो अपनी जगह से उछली और पूरी तेज़ी से मुझ पे लपकी। इसके और मेरे राइफ़ल के नाल के दरमियान बामुश्किल 6 फीट का फासला होगा। जब मैंने घबराहट के आलम में निशाना लिए बगैर सिर्फ दूसरा फायर किया, ये गोली शेरनी के खुले मुंह में तैर गई। शेरनी तिवरा के ज़मीन पे गिरी और लोटपोट हो गई। राइफ़ल के धक्के से मैं भी गिर गया, लेकिन फिर फ़ौरन ही उठकर खड़ा हो गया। शेरनी ज़मीन पे पड़ी बुरी तरह तड़प रही थी। राइफ़ल की गोली ने इसके हलक से गुजर के इसका पेट फाड़ दिया था और इसके जिस्म पे लर्ज़ा तारी था। वो अपनी दुम बार बार चाबुक की तरह ज़मीन पे पटकती, गुर्राती और उठने की कोशिश करती। मैंने चंद कदम पीछे हट के इत्मीनान से इसका सर का निशाना लिया और तीसरा फायर में इसे ठंडा कर दिया। मेरे दाएं बाएं 3 खौफनाक दरिंदों के बेजान जिस्म खड़े हुए थे और मौसम सरमा की तेज़ सर्द हवा सीटियाँ बजाती हुई गुजर रही थी। जंगल इन दरिंदों की मौत पे खुशी का साज़ीना बजा रहा था। बहुत देर तक मैं खामोश खड़ा इन लाशों को घूरता रहा और सोचता रहा कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान कितने इंचों का फासला। अगर मेरा पहला निशाना ख़ता हो जाता तो इस वक्त शेरनी के बजाय यहाँ मेरी लाश पड़ी नज़र आती। मैंने सरकंडों के करीब पहुँच के ज़ोर ज़ोर से अपने साथियों की आवाज़ें दी, जो अब ना मिलने पर मैं परेशानी के आलम में सड़क की जानिब बढ़ा। टीले के करीब पहुँच के मैंने देखा सड़क खाली है, ना वहाँ जीप मौजूद थी, ना मेरे साथी। वो दोनों गालिबन खौफज़दा होके वहाँ से भाग गए थे। साथियों की इस बुज़दिली पे मुझे बहुत हंसी आई और अफसोस भी बहुत हुआ। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।